جتنا ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے، جتنا نور ہے، جتنا ایمان ہے، جتنی انسانیت ہے، جتنا ہم حیوانیت سے دور تر ہیں، کتنی خدا کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئیں، ہم سب سے پہلے اس عصر میں زمانے جاہلیت میں پیدا نہ ہوئے۔ اس پہ شکر یہ ائمہ کی مناجات میں ہے، یہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، ایک شکر یہ ہے کہ خدایا تیرا اس بات پر شکر کہ تو نے مجھے عصر جاہلیت میں پیدا نہیں کیا۔ اسی حسنین صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم کے آنے سے پہلے پیدا کر دیتا تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے، یہاں کھڑا ہو کے خطبہ جمعہ نہ دے رہا ہوتا، جس پہ اگر خلوص ہو تو پتہ نہیں میرے ایک ایک کلمے پہ کتنا ثواب۔ ایک کلمہ اگر میں نے خلوص سے نصیحت کی ہے مومنین کو تو اس پر کتنا اجر ہوگا وہ خدا جانتا ہے۔ کہ ایک مسئلہ جب ایک مومنہ آتی ہیں جناب صدیقہ طاہرہ سے پوچھتی ہیں اور پھر رستے میں بھول جاتی ہیں، پھر آتی ہیں پھر پوچھتی ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر آتی ہیں پھر وہی مسئلہ پوچھتی ہیں، پھر بھول جاتی ہیں، پھر شرمندگی کا اظہار کرتی ہیں، بی بی میں بھول جاتی ہوں، بار بار پوچھ رہی ہوں، تو بی بی اس وقت جو ایک دینی مسئلہ بتانے کا اجر بتاتی ہیں وہ کیا ہے کہ پہاڑوں کے برابر وزن کے برابر اس کا جو ثواب کا وزن ہے۔ تو یہ کیسے یہ سعادت نصیب ہوگی مجھے، آپ کو، آپ سن رہے ہیں، آپ کا ایک ایک کلمہ سننا جس سے کانوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہ جو فضولیات سنی، وہ جو واہیات سنی، اب ان کا خمیازہ ہو رہا ہے خطبہ جمعہ سنتے ہوئے، مجلس سنتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، ذکر حسین سنتے ہوئے۔ اگر وہ رشیا کے اس الہادی گاؤں میں پیدا ہو گئے ہوتے تو یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے، یا اس کی عنایت ہے، سراسر اس کی عنایت۔ اس نے کہاں پیدا کر دیا، کس گھر میں پیدا کر دیا، کس ماحول میں پیدا کر دیا، اور اس من جملہ ماحول کے اس نے کن کا عاشق بنا دیا۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا۔ اس نے ہماری آپ کی خلقت اور مٹی کہاں سے اٹھائی؟ من فاضل طینتنا، چہاردہ معصومین کی بچی ہوئی مٹی سے۔ کتنے ہیں یزید صفت جو نام حسین بھی سننے کو تیار، آگ لگ جاتی ہے ان کے وجود کو، لیکن ادھر نام حسین آتا ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نام علی آ جاتا ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نام فاطمہ آ جاتا ہے۔ ہاں، ان ناموں کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ دو نام عجیب ہیں، دو نام عجیب ہیں ان چہاردہ معصومین کے ناموں میں، اور علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے بھی یہ نام بیان کیے۔ یہ انبیاء بھی جب ان ناموں پہ پہنچتے تھے تو باقی ناموں سے مختلف تاثیر۔ وہ دو نام ہیں، ایک نام حسین اور دوسرا نام زینب۔ آپ کے وجود سے ظاہر ہو گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جو بی بی کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے نا، اب شریکت الحسین کے ایام گزر رہے ہیں، تو علماء نے، علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے من جملہ اس کی وجوہات کیوں شریکت الحسین، اس میں ایک فی انکسار القلب، جب نام حسین آیا انبیاء کے کانوں پہ آیا تو انبیاء کے دل ٹوٹ گئے۔ جب مومن کے کان سے نام حسین ٹکراتا ہے تو حسین خود فرماتے ہیں لا یذکر انا قتیل الابرار، میں آنسوؤں کا شہید ہوں، میں آنسوؤں کا کشتہ ہوں۔ مظلوم کربلا میں متضاد صفات جمع تھیں، ان میں ایک یہ متضاد صفت ہے، رونے والا شجاع نہیں ہوتا، شجاع رونے والا نہیں ہوتا، یعنی رونے والے میں احساسات نہیں ہوتے، انسانی جو احساس اور عاطفہ ہے نارملی شجاع میں وہ نہیں ہوتا، وہ کم پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، حالانکہ یہ خوبی ہے۔ اور جو عواطف جس کے غالب ہوں اس میں شجاعت کا وہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، لیکن مظلوم کربلا میں یہ دونوں ٹاپ پر ہیں، برابر کے۔
وہ جتنا شجاع ہے اتنا شفیق ہے، وہ ایک ایک معصوم کی ایک ایک آہ پہ روتا ہے۔ اسے سکینہ کی بیتابی رلاتی ہے، اسے زینب ام کلثوم کی بیتابی رلاتی ہے، اسے بھائی حسن کی نشانی جناب قاسم کا صرف آ کر یہ کہنا کہ چچا مجھے موت کی اجازت دے دو، اور وہ پھر روتے روتے کیا پوچھتے ہیں، تمشی برجلک الی الموت، میرے شہزادے، میرے بھائی کی نشانی، تو اپنے پاؤں پر چل کر موت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ مقتل یہ کہتی ہے اتنے روئے ہیں، کسی الوداع میں حسین اتنا شاید نہیں رویا۔ ایک الوداع پہ الوداع کرنے والا بھی، دونوں چچا بھی اور بھتیجا بھی، اتنے روئے کہ غشی علیہما، دونوں غش کھا کر کربلا کی زمین پر گر گئے۔ حسن کی نشانی اور خود مظلوم کربلا۔ تو یہ سارا نام حسین آ جاتا ہے، یہ سب کچھ اس خانوادہ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ضروری ہے ہم ہر خطبہ جمعہ میں، اپنی ہر عبادت میں، بعد از حمد و ثناء پروردگار سرکار ختمی مرتبت اور آپ کی پاک آل کا ضرور ذکر کریں اور ان پر درود و سلام بھیجیں۔